بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہومیوزو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر فیض خان، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہومیو مفید دوا ڈیجیٹیلس۔ دوستو، آج ہومیو دوا ڈیجیٹیلس کے بارے میں مکمل تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ دوا خاص کر دل کے امراض میں کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ ہومیو دوا ڈیجیٹیلس کے علامات۔ ڈیجیٹیلس کا مریض دل کے نزدیک بے چینی اور تنگی محسوس کرتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل نے حرکت کرنی بند کر دی ہے۔ فم معدہ میں ایسا احساس کہ جی گرا جاتا ہے۔ دل کے نزدیک تیز درد اور نبض آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہے۔ جسم نیلگو، نیند، بے چین، بیمار، سوتا سوتا یکلخت جاگ اٹھتا ہے جیسے کسی بلندی سے گر پڑا ہے۔ سانس آہستہ آہستہ چلتا ہے اور گہرا سانس لینے کی خواہش ہوتی ہے۔ سینے میں کچاوٹ، بائیں بازو میں کمزوری اور دایاں بازو سن۔ کھانا کھانے کے بعد معدہ میں ایسا احساس کہ جی گرا جاتا ہے۔ فکر، بے چینی اور اداسی، تنہائی کی خواہش، دل کی خرابیوں سے استسقاء، پیشاب مقدار میں کم، سیاہی میل، گرم، دل کی خرابیوں سے یرقان، پخانہ سفید، جگر بڑا ہوا اور دکھتا ہوا، ذائقہ کڑوا، زبان صاف یا سفیدی میل، زرد، نبض آہستہ آہستہ چلتی ہوئی، غنودگی، پیشاب تیز رنگ کا، جگر کا فعل ناکارہ ہو جانے کی وجہ سے یرقان، پیشاب قطرہ قطرہ آنا اور بار بار پیشاب کی حاجت، غدہ مزی بڑھ جانے کی وجہ سے رات کو پیشاب کی حاجت، پیشاب کی نالی سے گاڑھی زرد رطوبت کا اخراج اور سوزاک میں ڈیجیٹیلس مفید دوا ہے۔ بوڑھے لوگوں کا نمونیا، ٹانگیں اور بازو سرد، چہرہ نیلگو، نبض آہستہ آہستہ چلتی ہوئی، سانس میں دقت، معمولی حرکت کرنے سے دل کا دھڑکنا، نبض آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہوئی، دل کی تکلیفوں میں دل پھیلا ہوا، نبض آہستہ آہستہ حرکت کرتی ہوئی اور بے قاعدہ حرکت کرنے سے بیزاری اور گہرا سانس لینے کی خواہش، نبض دھاگے کی طرح چلتی ہوئی اور آہستہ چلتی ہوئی، وقفہ سے حرکت کرتی ہوئی اور بے قاعدہ۔ ہومیو دوا ڈیجیٹیلس کے مریض کی طبیعت سخت اداس اور فکرمند ہوتی ہے۔ جب جگر میں کچھ خرابی ہوتی ہے تو انسان لازمی طور پر اداس رہتا ہے، اور جب دل بیمار ہوتا ہے تو وہ ضرور فکرمند رہتا ہے۔ یہ مطابقت نہایت ضروری ہے اور احتیاط سے یاد رکھنی چاہیے۔ مریض بزدل اور پست حوصلہ ہو جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو غشی بھی آ جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ یہی خوف رہتا ہے کہ اس کے دل کا فعل معمولی محنت سے رک جائے گی، بس وہ ہمیشہ چپ چاپ اور بے حس و حرکت بیٹھا رہنا چاہتا ہے۔ ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ مریض رفاقت یا صحبت برداشت نہیں کر سکتا اور ہمیشہ تنہا رہتا ہے۔ حالات ازمہ میں جگر کی خرابی کے باعث گڑبڑ واقع ہو جاتی ہے۔ سب سے مخصوص اور تکلیف دہ علامت یہ ہے کہ معدہ میں ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، جی گرا گرا معلوم ہوتا ہے
اور یہ احساس کھانا کھانے کے بعد لگاتار جاری رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی متلی بھی پائی جاتی ہے، اور متلی کے ساتھ ہی یہ خوف بھی رہتا ہے کہ نہ معلوم کس وقت حرکت قلب بند ہو جائے۔ بھوک مشکل سے محسوس ہوتی ہے، لیکن جی گرا گرا محسوس ہونے کے سبب مریض کچھ کھانے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن کھانے سے اس کو کچھ تسکین نصیب نہیں ہوتی۔ البتہ بھوک کی بجائے پیاس کافی لگتی ہے۔ کھانے کی خوشبو سے مریض کا جی متلاتا ہے، اور قے کرنے کے بعد کوئی تسکین نہیں ہوتی۔ خصوصاً رات ڈیجیٹلس کے مریض کے لیے خوفناک وقت ہوتا ہے۔ وہ صرف کمر کے بل لیٹ سکتا ہے، اور جو ہی وہ سوتا ہے وہ فوراً سانس میں دقت واقع ہونے کے سبب اٹھ بیٹھتا ہے، اور اس وجہ سے نیند آنے سے پہلے وہ خوفزدہ بھی ہو جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ سانس میں دقت صرف لیٹنے سے ہی ہوتی ہے۔ ڈیجیٹلس کے مریض میں ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک خواب بھی دیکھتا ہے کہ اس کو زبردستی کسی بلندی سے نیچے پھینک دیا گیا ہے، اور مجبوراً وہ سخت خوفزدہ اور فکرمند ہو کر جاگ پڑتا ہے۔ جگر کے حصے میں مختلف تکالیف ہوتی ہے، مثلاً بے چینی، دکن اور درد صفرا مناسب طور پر نہیں رہتا۔ سفیدی میل پخانہ آتے ہیں، متلی ہوتی ہے، اور بہت سا پانی منہ سے چلتا رہتا ہے۔ رفتہ رفتہ عضو بڑھ جاتا ہے اور یرقان شروع ہو جاتا ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ، جیسا کہ اوپر بتایا گیا، جی گرا گرا معلوم ہوتا ہے، معمولی سی حرکت پر بھی دل دھڑکنے لگتا ہے، اور زبان سے پانی بہت بہتا ہے۔ ایسی صورتوں میں جب کہ دل کمزور ہو اور جگر کی خرابی موجود ہو، پیشاب کم آنے لگتا ہے اور استسقاء کی حالت ہو جاتی ہے۔ ڈیجیٹلس میں عضوی مخصوص نہایت کمزور ہوتا ہے، اور منی کا اخراج خواہ وہ مباشرت میں ہو یا احتلام میں مریض کو بہت زیادہ کمزور کر دیتا ہے۔ پیشاب کی لگاتار حاجت رہتی ہے، اگرچہ پیشاب خارج نہیں ہوتا یا بہت تھوڑی مقدار میں خارج ہوتا ہے۔ قد المضی بڑا ہو جاتا ہے، اور پس پیشاب سخت غیر تسلی بخش ہوتا ہے۔ اس دوا کے متعلق یہ نکات یاد رکھنے کے قابل ہے: جگر اور دل کی تکلیفیں، نبض بہت سست اور کمزور جسم کی یرقانی حالت، معدہ میں ایسا احساس کہ دل ڈوب رہا ہے، قد المضی کا بڑا ہو جانا، سفیدی میل پخانے، طبیعت نہایت فکرمند اور سانس میں دقت۔ ان علامتوں کے ساتھ ساتھ مریض تنہا رہتا ہے، لیکن اپنا دماغ کسی خاص بات پر مرکوز نہیں کر سکتا۔ خوراک کی کوئی خاص خواہش نہیں ہوتی، بلکہ کھانا دیکھ کر جی متلانے لگتا ہے۔ تاہم مریض کھانے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ معدہ خالی ہونے پر مریض آرام محسوس کرتا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد اور محنت کرنے سے تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ مریض سخت سردی محسوس کرتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی خوراک اور ٹھنڈی آب و ہوا سے وہ گھبراتا ہے۔ موسیقی سننے سے بھی مریض کی طبیعت مزید بگڑ جاتی ہے۔ طبیعت سخت فکر مند اور بے چینی، مستقبل کا خوف، موت کا ڈر، خصوصاً شام کو 6 بجے، اور دل کی تکلیف، موسیقی سے تکلیف میں زیادتی، سر
اٹھنے پر سر چکرانا، مریض سر تکیہ سے رگڑتا ہے، بال نوچتا ہے، سخت چیخ مارنا، آسانی سے قے کر دینا، پیشاب مقدار میں کم، جسم نیلگو، آنکھیں پتلیاں پیلی ہوئی، ایک کے دو نظر آنا، اشیاء سبز، زرد اور سفید نظر آتی ہے، کانوں میں ایسی آواز جیسے پانی کھول رہا ہے، چہرہ نیلگو، سرخ یا زرد مریضانہ، معدہ بھوک ذیل، زبان صاف، معدہ خالی، سخت پیاس، جلن جو غذا کی نالی کے اوپر پھیلتی چلی جائے، کمزوری، معدہ میں ایسا احساس کہ دل ڈوب رہا ہے، مریض محسوس کرتا ہے کہ وہ مرا جا رہا ہے، فم معدہ دکھتا ہوا اور پھولا ہوا، پیٹ یرقان اور آسانی سے قے آ جانا، نبض سست، جگر دکھتا ہوا اور سخت، پیٹ میں کاٹتے ہوئے درد، پاخانہ لیسدار، چپچپا، سفیدی میل، یرقان میں شدید دست، پاخانے بے رنگ اور نبض کمزور، پیشاب مقدار میں کم، گاڑھا، گدلا، سیاہی میل، پیشاب کی بار بار حاجت، چند قطرے آنے کے بعد مریض بے چین ہو کر ادھر ادھر ٹہلتا ہے، پیشاب میں ذرات، مثانہ کی گردن میں تڑپتے ہوئے درد، جیسے کوئی تنکا داخل ہوتا اور باہر نکلتا ہے، مردانہ احتلام، غدالمزی بڑھا ہوا، فوطوں میں پانی، فوطہ سوجا ہوا، بڑھے ہوئے، غدالمزی کی سوجن، پیشاب مقدار میں کم آنا، کمزوری اور دل دھڑکنا، آلات تنفس، سانس بے قاعدہ، مشکل سے آتا ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بھی دمہ کی سی حالت، صبح کو دورے، خصوصاً چلنے کے وقت، خشک دورہ، کھانسی، صبح کو بلغم نہ آنا، شام کو تھوڑا سا درد، لیسدار بلغم کا خارج ہونا، کھانسی آدھی رات کے قریب، اور صبح کو جسم گرم ہونے کے، کھانا کھانے کے، ٹھنڈا پانی پینے، بولنے اور کھلی ہوا میں ٹہلنے سے کھانسی زیادہ، مریض بار بار گہرا سانس لیتا ہے، کمر کے بل لیٹنے کی خواہش، کھنچاوٹ، بلغم گاڑھا، خون آلود، سینہ کمزور، مریض دیر تک بول نہیں سکتا، نمونیا، جسم میں نبض سست ہو، دل اور نبض، دل کے حصہ میں تیز درد، غلاف قلب کی سوجن، نبض چوٹی، بے قاعدہ، وقفہ سے چلتی ہوئی اور سست، خصوصاً جب مریض آرام کر رہا ہو، حرکت کرنے سے نبض کی رفتار بڑھ جاتی ہے اور نبض بھری ہوئی اور سخت ہو جاتی ہے، پیروں کی سوجن، ہاتھ پاؤں سرد اور انگلیاں سو جاتی ہے، استسقاء، نیند، مریض جب گہری نیند سو جاتا ہے تو سانس مدھم پڑ جاتی ہے اور پھر یکایک مریض چونک پڑتا ہے جیسے کسی بلندی سے گرا ہے، مریض جاگ جاتا ہے اور ہانپتا بھی ہے، اعصاب اور ساختیں، کمزوری، جوڑوں میں درد، آنکھوں، کانوں اور زبان کی وریدیں پھولی ہوئی، بخار، جلد سخت، سر، ٹانگیں اور بازو سرد، پسینہ سرد، ایسی تمام تکالیف کے لیے ہومیو کی یہ ایک بہت ہی اعلیٰ دوا ہے، امید ہے کہ آپ دوست استفادہ حاصل کریں گے۔ دوستو آج بواسیر کے لیے ہومیوپیتھک کی چند مشہور ادویات کے بارے میں پڑھیں گے۔ بواسیر میں
वरीदी खून का दौरान सही नहीं रहता। वरीदें नीली रगें सूज कर फैल जाती है। उनमें खून हरकत नहीं करता बल्कि मुंजमद होकर दर्दनाक हो जाता है। जितना खून कम रवा होगा उतना ही आमास बड़ा और दर्दनाक होगा, और जब आमास के सबब पखाना आएगा यानी अजाबत रोज़ाना बाफरागत न होगी। असबाब: मरकज़ी दिल की कमज़ोरी और जिगर की सलाहियत यानी सख्ती। मकामी: औरतों में रहम के बढ़ाव से मकद पर दबाव। मर्दों में ग़िदाक़दामिया प्रोस्टेट का बढ़ जाना और उनकी वजह से दबाव। कब्ज़ वो सबब है जो आम तौर पर सब हालात में पाया जाता है। ये जानने के लिए मज़कूरा बाला असबाब से मकद में तकलीफ़ पैदा होती है। निचली आंतों का आखिरी हिस्सा मकद कहलाता है। इसकी लंबाई 5 से 6 इंच होती है। इसके बलाई और ज़ेरी दोनों सिरे कदरे तंग होते हैं, अलबत्ता दरमियानी हिस्सा लचकदार होता है ताकि फजला की मिकदार के मुताबिक फैल या सिकुड़ सके। मकद की अंदरूनी सतह चंटदार होती है, चंटों के पीछे रखने होते हैं। मकद का ज़ेरी हिस्सा तकरीबन 1 इंच लंबा वो मकाम होता है जहाँ बवासीर यानी मस्से पैदा हो जाते हैं। ये मकाम इंतहाई दर्जा का ज़कीलहस होता है और यहीं खूनी रगों का वो जाल बिछा होता है जिसका अक्सर हिस्सा वरीदों और रसा पर मुश्तमिल है। इस मकाम से ज़रा ऊपर खूनी रगों का वो दायरा है जिसका ताल्लुक़ उन वरीदों से जो जिगर में गुज़रती है। इस तशरीह से बखूबी समझ में आ गया होगा कि मरकज़ी असबाब जो जिगर को ख़राब करते हैं वही मकद के बलाई हल्का की खूनी रगों में इहतिकाम भी पैदा कर सकते हैं, और इसी तरह मकामी असबाब भी बवास्ता शरकत हमायगत मकद के वरीदी इज्तिमा वाले हिस्सा को मुतवरम कर सकते हैं। अंदरूनी बवासीर: ज़ाहिर है कि जब मकद के अंदरूनी हिस्सा की खूनी रगें माफ़ होंगी तो उसे अंदरूनी बवासीर कहा जाएगा, लेकिन अगर इज्तिमा व हिक्कान ज़ेरीन और आखिरी हिस्सा मकद में होगा तो मरीज़ न सिर्फ पेट में बोझ बल्कि मकद में जलन, चुभन, अगर तकलीफ़ देर पा हो जाए और अक्सर औक़ात पखाना करते वक्त दर्द और ठेस महसूस करेगा। मज़मन हालात में अक्सर खून जाने लगता है। ये भी होता है कि खूनी इज्तिमा मस्सों को अंगूर के गच्चे की मानिंद पखाना करते वक्त बाहर धकेल दे। खुश्क बवासीर: जब खून का इंजमाद मकद के इर्द गिर्द हो तो उसे खुश्क बवासीर ताबीर किया जाता है। इस हालत में सख्त मस्से बन जाते हैं जो बैठने पर दबाव से सख्त दर्द करते हैं और पखाना करते वक्त इंतहाई तकलीफ़ देते हैं, यहाँ तक कि पखाना करते डर लगता है। ऐसे मस्सों में इलाज में देर की जाए तो पीप भी पड़ जाती है, लेकिन बरवक्त इलाज और एहतियात से शिफा जिल्द होती है। बवासीर के मरीज़ को कब्ज़ कुशाई का हमेशा एहतिमाम करते रहना चाहिए। इसके लिए ग़िज़ा खानी चाहिए। इसके लिए ऐसी ग़िज़ा खानी चाहिए जो कब्ज़ कुशा हो और जिससे मकद की अवाली में बोझ न पड़े और न वहाँ इंजमाद खून हो। बवासीर के लिए होमियो चंद मशहूर अद्वियात। नंबर 1, एस्कोलिस हेप ऐसी बवासीर में मुफीद है जिसका ताल्लुक़ मरकज़
جگر سے ہو، یعنی جب مقد میں کانٹے چبھنے اور پھٹنے کا احساس ہو، جیسے وہاں باریک سروں والی تتلیاں تنکیں موجود ہو۔ کمر میں درد، مسے باہر نکلے ہوئے، رنگت نیلگو سیاہ میل، جگر کے مقام پر بوجھ اور بھاری پن، مقد میں خارش، خشکی اور جلن ہو۔ نمبر 2، ایلوز مصبر، جب مسوں کی شکل مانند انگوری خشک کے ہو، خون بکثرت بہتا ہو، مقد میں سوزش و جلن، احساس جیسے جلد کرچ دی گئی ہو، ہر غسل اور عبادت سے افاقہ ہو، اسہال یا طبیعت مائل باسحال۔ نمبر 3، کیپسیکم، مقد میں مرچیں لگنے کا احساس، سوزش، جلن، خارش، ٹیس اور ڈنگ لگنے کا احساس، پاخانہ میں خون امڈ آنا، پاخانہ کے بعد پیاس لیکن پانی پینے پر کمر میں سردی کا احساس یا مقد میں درد۔ نمبر 4، کولنسونیا، زمانہ حمل میں بواسیر کے علاج کی واحد مفید دوا ہے۔ قبض یا چڑچڑاپن، مقد میں خراش اور جلن، قبض اور دست یکے بعد دیگرے، خونی بواسیر، درد اور جلن اس کی 3 علامتیں ہیں۔ نمبر 5، گریپائٹس، بواسیری مسے جن میں ڈنگ کی چبھن ہوتی ہو، مقد میں دکن اور خارش، قبض، پاخانہ، اونٹ کے پاخانہ کی مانند، سدے جب علیحدہ ہو تو ریشے اور تارے دکھائی دے، پاخانہ جیسے گانٹے بندی ہو۔ نمبر 6، ہیمامیلس، یہ دوا بھی بواسیر میں اکثری درجہ رکھتی ہے۔ بواسیر، جب سیاہ رنگ کا خون بکثرت بہتا ہو، مقد اور آنتیں دکھتی محسوس ہو، گرمی سے شدت مرض۔ نمبر 7، ایگنیشیا، خشک بواسیر میں جب مقد میں بوجھ اور دکن محسوس ہو تب استعمال کرنا چاہیے۔ تیز درد اور چبھن والی، بیٹھنے یا کھڑا ہونے پر شدت یا کھلی ہوا میں چلنے کے بعد تکلیف میں اضافہ ہو جائے، کھانے کے بعد یا اندرون کمرہ چلنے سے افاقہ۔ نمبر 8، لائکوپوڈیم، نفع، اس دوا کی اولین علامت ہے حرارت عضضی کی کمی، درد یکلخت آمد و رفت، مسے چونے سے دکھتے ہو، عوارض کی 4 بجے سے 8 بجے تک شدت، گرمی سے تکلیف میں اضافہ، ٹھنڈک میں چلنے سے افاقہ۔ نمبر 9، میوریٹک ایسڈ، اس وقت کارآمد ہے جب مسے ناقابل برداشت طور پر دکھتے ہو، ان کو چھویا نہ جا سکے، یہاں تک کہ عبادت کرنا بھی محال ہو، مقد پر خارش اور مسوں کا باہر نکل آنا، پاخانہ بلا ارادہ خارج ہو جائے، مریض پیشاب کرنے بیٹھے اور پاخانہ خطا ہو جائے۔ نمبر 10، ہومیو دوا نکسوامکا، بواسیر میں اس دوا کی ضرورت اکثریت سے ہوتی ہے، خصوصاً جب مریض دفتری پیشہ رکھتا ہو اور غذا میں عموماً تیز مرچ و مسالہ استعمال کرتا ہو۔ خشک بواسیر، مسے بڑے بڑے، ان میں جلن، چبھن اور مقد میں کشیدگی اور کھینچ کا احساس، اس کے ساتھ ساتھ کمر کے نچلے حصے میں درد اور دکن، مقد میں ناقابل برداشت خارش جس سے نیند حرام ہو جائے، سرد آب دست سے آرام، پاخانہ بار بار اور حاجت برقرار۔ نمبر 11، ہومیو دوا برائونیا، جب مقد میں جلن اور کانٹے کا احساس ہو تو استعمال ہوتی ہے۔ بواسیر جس کی ثبور بدن بڑھتے جائے، پاخانہ کر چکنے کے بعد ستم کا درد ہوتا رہے۔ نمبر 12،
رٹنیا مقد و مسوں میں جلن اس دوا کی واحد علامت ہے۔ پاخانہ کر چکنے کے بعد گھنٹوں بعد جلن اور تپش بے حال کیے رکھتی ہے۔ آبدست یا سرد غسل سے قدرے اضافہ ہوتا ہے۔ ذرا بھی قبض ہو تو مسے باہر نکل آتے ہیں۔ نمبر 13 ہومیو دوا سلفر ان مریضوں میں شافی اثر دکھاتی ہے جو اس کے مریض ہو، یعنی عادات وغیرہ تو صاف و ستھرے نہ ہو، غسل تو درکنار منہ دھونا بھی ایک عار ہو، لیکن دماغی طور پر بڑے روشن خیال ہو، مقد میں جلن اور خارش، اجابت بار بار لیکن حاصل کم ہو۔ ہیٹ سٹروک پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں گرمی کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن میں گرمی کی شدت ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں گرمی کی شدت بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں فضا میں بڑھتی ہوئی آلودگی، فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں، گندگی جیسے کئی عناصر شامل ہیں۔ گرمی بڑھنے کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، اس نے سب کو ہی پریشان کر رکھا ہے۔ ایسے میں ہم یقیناً سورج کی حدت کو تو کم نہیں کر سکتے، لیکن اس سے بچنے کی تدابیر ہم سب کو ضرور کرنی چاہیے۔ گرمی کا سب سے بڑا نقصان ہیٹ سٹروک کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ہیٹ سٹروک کو ہماری زبان میں لو لگنا کہتے ہیں۔ ہیٹ سٹروک ایک ایسا عمل ہے جس سے جسم کا درجہ حرارت 105.8 ڈگری تک حادثاتی طور پر بڑھ جاتا ہے، جو کہ انسانی جسم کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت 96.6 ڈگری تک ہونا چاہیے۔ لو لگنا اس حد تک خطرناک ہے کہ اگر اس کا بروقت اور صحیح علاج نہ کیا جائے تو انسان کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ہیٹ سٹروک کا شکار ہو گئے ہیں؟ اس کی چند علامات: اگر آپ کو گرمی سے آنے کے بعد چکر آنے لگے، قے آئے، چہرہ اور جسم شدید گرم اور سرخ ہونے لگے، بے ہوشی محسوس ہو یا دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جائے، تو یہ سب ہیٹ سٹروک کی ہی علامات ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، گرم مشروبات بالکل نہ پئیں، اور جس حد تک ہو سکے گھر کے اندر ہی ٹھنڈے کمرے میں آرام کریں۔ 24 گھنٹے گھر کے اندر قید ہو کر رہنا یقیناً کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ ایسے میں باہر نکلنے کی صورت میں ہیٹ سٹروک سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ڈاکٹرز چند ہدایات کرتے ہیں۔ ان کے مطابق صبح 10-11 بجے سے لے کر دوپہر 3 بجے تک کوشش کریں کہ گھر سے باہر نہ نکلا جائے، کیونکہ اس وقت سورج کی تمازت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی صورت میں باہر نکلنا بھی پڑے تو سر کو کپڑے یا گیلے تولیے سے ڈھانپ کر نکلے۔ کوشش کریں کہ تیز رنگوں کی بجائے ڈھیلے اور ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنیں تاکہ آپ کو کم گرمی محسوس ہو، کیونکہ تیز رنگ اپنے اندر گرمی جذب کرتے ہیں۔ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ دن میں کم از کم 3 لیٹر پانی ضرور پئیں۔ کولڈ ڈرنکس اور چائے، کافی کے بجائے جوس، پانی اور لسی وغیرہ کا استعمال کریں۔ دھوپ میں نکلتے ہوئے آنکھوں کو سن گلاسز سے ضرور ڈھک لیں، اور خوراک میں جس حد تک ممکن ہو
سبزیوں، فروٹس اور صحت افزا مشروبات کا استعمال کریں۔ اگر آپ اپنے سامنے کسی کو ہیٹ اسٹروک کا شکار ہوتا دیکھیں تو یاد رکھیں کہ مریض کو کسی ایسی جگہ لٹانا چاہیے جہاں اس کے پاؤں قدرے اونچی جگہ رکھے جا سکے۔ مریض کے جسم پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں اور اسے کسی بھی چیز سے زیادہ ہوا دیں۔ منہ سے بدبو آنا۔ مکمل صحت کی حالت میں منہ سے نکلنے والی سانس کی بو خوشگوار اور شیرین ہوا کرتی ہے، لیکن اس کے برعکس تنفس کا بدبودار ہونا، ہاضمہ کی خرابی، گلے کی فاسد کیفیت وغیرہ کی ایک ہمراہی علامت ہوا کرتی ہے۔ ایسا تنفس بعض عوارض کی ترقی کے زمانے میں مثلاً طبی محرقہ، ٹائفائڈ خسرہ اور وبائی بخاروں میں وغیرہ میں بہت ناگوار اور متعدی ہوا کرتا ہے، لیکن کسی بیماری میں بھی اس کی بدبو اتنی شدید اور بری نہیں ہوتی جتنی پھیپھڑوں کے گنگرین کی صورت میں۔ یہاں تک صرف تنفس کی بدبو سے ہی اس عرض کی تشخیص کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات کھانا کھانے کے بعد منہ اور دانتوں کی صفائی نہ کرنے سے بھی منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ دانتوں اور مسوڑھوں کی ایک خاص عارضہ پائیوریا کے سبب بھی منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، کیونکہ پائیوریا میں مسوڑھوں میں پکنے اور پیپ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ علاج: منہ اور دانتوں کی مکمل صفائی بدبو سے محفوظ رکھنے میں بڑی مدد دیتی ہے۔ غذا صاف ستھری ہو، باقاعدگی کے ساتھ کھلی ہوا میں ورزش، باقاعدہ غسل اور حفظان صحت کے عام اصولوں کی پیروی، یہ سب چیزیں بہت اہم اور ضروری ہے۔ حیوانی غذائیں لحمیات بہت کم مقدار میں استعمال ہونی چاہیے۔ صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت دانتوں کی صفائی کرنی چاہیے۔ جب بھی غذا کھانے سے فارغ ہو، اچھی طرح کلی کر کے منہ صاف کریں اور کسی خلال سے دانتوں کے خلاؤں میں جمع شدہ غذا کے ذرات کو نکال دیں۔ اس عرض میں استعمال ہونے والی چند اہم ہومیو ادویات حسب ذیل ہیں۔ ہومیو دوا ارنیکا: جب اس عرض کی کوئی خاص وجہ معلوم نہ ہو رہی ہو، صرف صبح کے وقت منہ سے بدبو آئے تو ہومیو دوا ارنیکا استعمال کریں۔ نمبر 2، ہومیو دوا مرک-سال: پائیوریا کے باعث یا سوجن، دہن وکلا کے ہمراہ منہ سے بو آنا، منہ سے بکثرت لعاب بہے، منہ کی بدبو تمام کمرے میں محسوس ہو تو ایسے میں مرک-سال استعمال کریں۔ نمبر 3، ہومیو دوا نائٹرک ایسڈ: پارے کے زہریلے اثرات کے نتیجے میں منہ سے بدبو آنا تو نائٹرک ایسڈ استعمال کریں۔ ہومیو دوا پلسٹیلا: بد ہضمی کے ساتھ منہ سے بدبو آنا، زبان پر زرد یا سفید تہہ تو ہومیو دوا پلسٹیلا استعمال کریں۔ ہومیو دوا نکس وامیکا: کھانا کھانے کے بعد منہ سے بدبو آنا، ہضم کی خرابیاں اور قبض میں نکس وامیکا استعمال کریں۔ ہومیو دوا کاربوویج: گلے، سڑے دانت، مسوڑھوں کی خرابیوں یا پارے کے زیادہ استعمال کے بعد منہ سے تعفن 8-10 دن تک یا جب تک ضروری ہو 3 خوراک روزانہ دیں۔ اگر کاربوویج فائدہ نہ دے تو ہیپرسلف یا نائٹرک ایسڈ استعمال کریں۔ ہومیو دوا سپائیجیلیا: منہ سے بدبو آنا جیسے صرف دوسرے لوگ محسوس کر سکیں، منہ اور گلے میں بکثرت سفید زرد رطوبت جمع رہے، زبان کا پچھلا حصہ درد کرے اور متورم معلوم ہو تو ہومیو دوا سپائیجیلیا استعمال کریں۔
ہومیو دوا آرام میٹلیکم، سن بلوغت کو پہنچنے پر لڑکیوں کے منہ سے بدبو آئے تو آرام میٹلیکم استعمال کرے۔ ہومیو دوا بیپٹیشیا، خون کی عفونتی کیفیات کے ساتھ منہ سے بدبو آنا، طب محرکہ، ٹائفائڈ وغیرہ میں بیپٹیشیا استعمال کرے۔ ہومیو دوا کالی فاس، ہر قسم کے تعفن کے لیے بائیوکیمسٹری کی بہترین دوا ہے۔ منہ سے بدبو آنے کے لیے اکثر و بیش نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ ہومیو دوا سلفر، مندرجہ بالا دواؤں میں مناسب دوا کو استعمال کرا چکنے کے بعد ایک ہفتہ کے لیے صبح و شام سلفر کی ایک خوراک استعمال کرتے تو مکمل شفا حاصل ہو جائے گی اور یہ عرضہ دوبارہ عود کر نہیں آئے گا۔ انشقاق ذہنی کا ہومیوپیتھک علاج۔ انشقاق ذہنی کا مطلب ہے شخصیت کا مکمل طور پر بکھر جانا۔ طبی اصطلاح میں انشقاق ذہنی کو شیزوفرینیا کہتے ہیں۔ یہ مرض دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں موجود ہے، تاہم سرمایہ دار اور سامراجی ممالک میں انشقاق ذہنی کا مرض بکثرت پایا جاتا ہے۔ انشقاق ذہنی کا مریض حقیقت سے مکمل طور پر کٹا ہوا ہوتا ہے، اس کی سوچ میں بہت واضح اور گہرا خلل پایا جاتا ہے۔ عام طور پر مریض کے جذبات اور احساسات کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ امریکہ، برطانیہ، جاپان اور اٹلی وغیرہ میں 15 سے 40 سال کے لاکھوں مریض اس نفسیاتی مرض میں مبتلا ہیں۔ یوں تو یہ مرض عمر کے کسی حصہ میں بھی لاحق ہو سکتا ہے، تاہم سن بلوغت کی حد سے لے کر 40 سال تک اس کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ انشقاق ذہنی میں فرد اپنے ماحول سے بے نیاز ہو جاتا ہے، ارد گرد سے اس کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں اور حقیقت کی دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی گفتگو غیر معقول، بے تکی اور بے ربط ہوتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے کاروبار کو تسلی بخش طور پر انجام نہیں دے سکتا۔ اس عرضہ کے مریض ذہنی شفا خانوں میں زیر علاج ہوتے ہیں۔ ان کا علاج بہت ہی دیرپا اور مشکل ہوتا ہے۔ وہ نفسیاتی طریقہ علاج کی طرف اپنے صحیح رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ عرض کہ یہ امراض شدید ذہنی اور جذباتی خرابیوں کا نتیجہ ہے۔ انشقاق ذہنی کے مریض کا ادراک بہت شدید حد تک بگڑ جاتا ہے اور اس کی سوچ میں گہری تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں مبتلا شخص جسمانی طور پر بہت متاثر ہو جاتا ہے اور اس کی سوچ میں گہری تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور جسمانی طور پر بھی، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھنٹوں، دنوں یا ہفتوں تک ایک ہی جگہ اور ایک ہی انداز میں ساکت رہے۔ اس کے روزمرہ کے معمولات زندگی کی شدید حد تک بدل جاتے ہیں۔ وہ اپنے کھانے پینے، نہانے دھونے، کپڑے تبدیل کرنے اور اسی قسم کے روزمرہ کے معاملات سے بالکل بے بہرا ہو جاتا ہے۔ ایسا مریض بلا وجہ ہنستا ہے یا مسکراتا ہے، اس کے جذبات میں اتلا پن دکھائی دیتا ہے، بعض اوقات اس کے وہمیں ایک ہیبت ناک شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں یا وہ شکی سوچ کا بھی شکار ہوتا ہے۔ علامات: جہاں تک ان کی علامات کا تعلق ہے تو 99% اس امراض کے کرداری علامات دوسروں کے لیے تکلیف دہ اور تعجب خیز ہوتی ہے۔ 3/4 مریض اپنے کام کاج کا شعور نہیں رکھتے، وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہوتے ہیں
ان کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں۔ انشقاق ذہنی کے مریض میں پائے جانے والی علامات کو مندرجہ حصوں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہیجانی علامات۔ اس مرض کی سب سے نمایاں علامت ہیجانی اور جذباتی بے حسی ہے۔ اس میں مریض اس حد تک بے حس ہو چکا ہوتا ہے کہ اس پر ماں باپ کے آنسوؤں اور عزیز و اقارب کی موت کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مریض فضا میں ٹکٹکی باندھے دکھتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ مریض کو بھوک و پیاس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اگر گھر میں کوئی فرد، ماں باپ یا بہن بھائی، مریض کی بھوک اور پیاس کا کوئی خیال نہیں کرتے ہیں تو اس کیفیت میں مریض کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ مریض دوسروں سے بالکل بات نہیں کرتا، اپنے خیالات میں مگن رہتا ہے، بالکل تنہا رہتا ہے۔ مریض اپنے آپ سے بالکل بے ربط باتیں بھی کرتا ہے اور ہنستا بھی ہے۔ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے دوسروں پر حملہ کر دیتا ہے اور خدا نخواستہ دوسروں کو یا اپنے کسی عزیز کو شدید زخمی یا جان سے مار دیتا ہے۔ وہ اپنی اس غلطی پر بالکل نادم نہیں ہوتا۔ اوہام کی علامات۔ شیزوفرینیا کا مریض زیادہ تر وسوسوں کا زیادہ شکار رہتا ہے۔ مریض ایسی آوازیں سنتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دن کے کسی بھی وقت وہ غیبی آوازیں سنتا ہے۔ ان آوازوں کے حکم پر ہر حرکت کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بعض اوقات ایسے مریض عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ولی یا مجدد ہے۔ کسی وقت مریض کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی زہریلی دوا دے کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے وہ مسلسل جاگتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، گفتار کا بے ربط ہونا۔ بعض اوقات انشقاق ذہنی کے مریض بہت باتونی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی گفتار بے معنی اور بے ربط ہوتی ہے۔ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، لیکن سب کچھ بے ربط بولتے ہیں۔ مریض عجیب و غریب قسم کے نئے الفاظ اور تراکیب بنا لیتا ہے، ایسی گفتگو جس کا حقیقت میں کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ مریض کی قوت حافظہ بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے، ذہن کمزور ہو جاتا ہے، حالیہ واقعات یاد نہیں رہتے، ذہنی قوتیں بتدریج کم ہونے لگتی ہے اور ذہنی عمل زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، تفکر کی علامات۔ مریض کی سوچ بالکل بدل جاتی ہے، وہ حقائق سے فرار حاصل کر لیتا ہے، عملی دنیا سے بالکل لاتعلق ہو جاتا ہے اور صرف اپنی ذات اور اپنی ہی خیالات میں مگن رہتا ہے۔ بعض مریض یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سوچنے سمجھنے کی غیر معمولی قابلیت کے مالک ہیں اور اپنی سوچ کے منطقی ہونے پر مصر ہوتے ہیں، حالانکہ ان کا استدلال سراسر غیر معقول ہوتا ہے۔ کسی ایک خیال کی طرف مسلسل توجہ دینا ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ انشقاق ذہنی کی اقسام۔ نمبر 1، سادہ انشقاق ذہنی۔ یہ عارضہ سادہ اور عام نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ جوانی کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کی عمومی علامات یہ ہے: مریض کو اپنے گرد و پیش کے حالات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ مریض کم بولتا ہے اور اگر بولتا بھی ہے تو اس کے الفاظ میں کوئی ربط نہیں ہوتا ہے۔ یہ عارضہ سادہ اور عام نوعیت کا ہوتا ہے۔ یہ جوانی کے ابتدائی حصے میں پیدا ہوتا ہے۔ مریض اپنے ماحول اور اپنے مفاد سے بے نیاز ہو جاتا ہے
اس پر آس پاس کی چیزوں اور حالات کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی جذباتی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور زیادہ تر اپنی ہی ذات میں گم رہتا ہے، وہ زیادہ تر اکیلا ہوتا ہے۔ ایسے مریض کو اپنی ذاتی شہرت اور خاندانی وقار میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ گھنٹوں اپنے بستر پر چپ چاپ پڑا رہتا ہے جب تک کہ اس کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ کسی دوسری جگہ پر چلا جائے یا پھر اس کو پکڑ کر ادھر ادھر نہ کیا جائے، وہ کسی بھی کام کاج کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ نمبر 2، شبابی انشقاق ذہنی۔ انشقاق ذہنی کی اس قسم میں اور احساسات کی تبدیلیاں سب سے نمایاں علامات سمجھی جاتی ہے۔ اس میں مریض کا کردار بہت غیر یقینی اور غیر ذمہ دارانہ ہوتا ہے، وہ عام طور پر بلا وجہ ہنستا اور مسکراتا ہے۔ مریض کے دل میں طرح طرح کے وہم اور خیال آتے ہیں، اس کی سوچ میں ربط اور تسلسل کم ہی نظر آتا ہے۔ ایسا مریض عام طور پر اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ ماہرین کی رائے میں یہ مرض 15 سے 25 برس کی عمر میں شروع ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسے مریض بڑھاپے کی عمر میں بچوں جیسی حرکات کرتے ہیں۔ نمبر 3، بلہتی انشقاق ذہنی۔ انشقاق ذہنی کی اس قسم کی سب سے بڑی واضح علامت مریض کا جسمانی پوز ہوتا ہے۔ اس کا مریض گھنٹوں، دنوں، ہفتوں تک ایک ہی انداز میں بیٹھا رہتا ہے یا پھر لیٹا رہتا ہے۔ مریض نہ صرف دوسروں پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دینا چاہتا ہے بلکہ اپنی زندگی بھی ختم کر دینا چاہتا ہے۔ مریض کی حالت ان چھوٹے بچوں جیسی ہوتی ہے جو اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات وہ کسی بھی شخص کی ہر بات ماننے کو تیار ہوتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ بات ماننے سے بالکل انکار کر دیتا ہے۔ مریض کھلم کھلا جنسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے اور کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتا۔ بعض اوقات مریض میں بہت زیادہ چستی پائی جاتی ہے اور کبھی بہت زیادہ سستی پائی جاتی ہے۔ مریض کبھی خود کو ہزاروں سال کا بوڑھا یا غیبی انسان سمجھنے لگتا ہے اور کبھی اپنے آپ کو کسی آسمانی مخلوق کا فرد خیال کرنے لگتا ہے۔ نمبر 4، خبتی انشقاق ذہنی۔ اس مریض میں بہت زیادہ شکی مزاج ہوتا ہے۔ بعض اوقات مریض کو وہم ہوتا ہے کہ اس کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اسے اذیت دینا چاہتا ہے، اس کو تنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مریض خیال کرتا ہے کہ وہ غیر معمولی قابلیت کا مالک ہے اور اس لیے لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، حالانکہ اس کی سوچ بالکل غیر منطقی ہوتی ہے۔ اس عرضے کی علامات میں مریض بیٹھے بیٹھے عجیب جسمانی حرکات و سکنات کا اظہار کرتا ہے، مثلاً منہ چڑھاتا ہے، فضا میں مکے دکھاتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے وقت بہت ہی تاخیر کرتا ہے۔ نمبر 4، ادھیڑ عمر کا انشقاق ذہنی۔ اس میں مریض کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ مریض کے خیالات میں اکثر یکسانیت نہیں رہتی ہے، اس کے خیالات بے ربط اور بے سود ہو جایا کرتے ہیں۔ مریض بعض اوقات ہنستا اور روتا ہے۔ آخر میں ایک قسم بچگانہ انشقاق ذہنی بھی ہے، یہ عام طور پر 5 سال کی عمر میں لاحق ہوتا ہے۔ مریض بچہ کی ہیجانی جذباتی اور سماجی نشوونما رک جاتی ہے۔ مریض بچہ توتلی زبان میں باتیں کرنے لگتا ہے۔ مریض بچہ اکثر اوقات کپڑے پہننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ اکثر کھانا کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ مریض بچہ اکثر اوقات بستر پر پیشاب کر دیتا ہے
بعض اوقات غلط الفاظ بولتا ہے۔ شیزوفرینیا کی اقسام کچھ اور بھی ہے، میں نے خاص اقسام کا ذکر کیا ہے۔ شیزوفرینیا کے اسباب: جب آدمی کی انا شدید خوف، غم، ناکامی، محرومی، غصہ اور توہین کو برداشت نہیں کر سکتی تو وہ ان پر قابو پانے کی کوشش میں اپنی تمام توجہ ان پر مرکوز کر دیتی ہے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ یکجان ہو کر رہ جاتی ہے، جس سے آدمی کا ذہن ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ مریض کے نفسیاتی تصورات جسمانی خواص اختیار کر لیتے ہیں، اس کی دنیا پرچائیوں، غیبی آوازوں، دوستوں، اذیت رسانوں اور سازشیوں سے بری ہوتی ہے۔ شیزوفرینیا ایسا نفسیاتی و ذہنی عارضہ جو کسی ایک سبب کے تحت پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس عارضے کے مختلف اسباب بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ارضیاتی اسباب۔ بعض ماہرین نفسیات کے نزدیک یہ عارضہ عصبی نظام میں ساختی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، وظائقی اسباب۔ اس مرض کا آغاز کسی شدید صدمے سے ہوتا ہے۔ اگر فرد شدید اور ناقابل برداشت ناکامی اور محرومیت میں مبتلا ہو تو وہ رفتہ رفتہ اس صدمے کے اثر سے اس اب نارملٹی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، عرصی اسباب۔ یہ عارضہ زیادہ تر عرصی اسباب کا نتیجہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس عارضے میں ماحول کے دیگر عوامل اور خصوصاً نفسیاتی عدم آسودگی اور مایوسیوں اور محرومیوں کو دخل حاصل ہوتا ہے۔ انشقاق ذہنی کے اسباب کے بارے میں ماہرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بچپن کی ابتدائی تربیت انشقاق ذہنی کا سب سے بڑا سبب ہوتی ہے، جبکہ کچھ ماہرین اسے موروثی قرار دے دیتے ہیں، جبکہ ماہرین نفسیات کے خیال میں یہ مرض صرف اور صرف ماحول کی پیداوار ہے۔ شیزوفرینیا کا علاج۔ اس عارضے کا علاج مختلف نفسیاتی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کے ذہن کو شاک بیدار کیا جاتا ہے۔ تقریباً 1/4 مریض اس طریقے سے صحت یاب ہو جاتے ہیں اور اپنی غیر طبیعی کیفیت کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس عارضے میں مبتلا مریضوں کا علاج دشوار ہو جاتا ہے، وہ کسی علاج کو قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ وہ ایسے مریضوں پر دورے شدید قسم کے پڑتے ہیں۔ اگر وہ صحت یاب بھی ہو جائے تو ان کا مرض کچھ عرصے بعد دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کو خواب آور، نشہ آور خوراک دی جاتی ہے تاکہ ان کی اضطرابی حالت کم ہو سکے۔ مریض اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے، اس لیے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس قسم کے مریضوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، اس کو اس کی پسند اور مرضی سے کام کرنے کے مواقع دیے جانے چاہیے۔ روک تھام۔ ایسے مریضوں کی صحت یابی کے لیے ہمدردانہ اور تسلی بخش ماحول ہونا چاہیے۔ مریض کی گزشتہ محرومیوں اور ناکامیوں کی تلافی کی جائے تاکہ اس کی تنہائی کا احساس ختم ہو جائے۔ معاشرتی رابطے اور تعلقات کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ مسائل اور حقائق سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کو مختلف مشاغل میں مصروف رکھا جائے تاکہ ان میں خود اعتمادی پیدا ہو سکے۔ انشقاق ذہنی کا ہومیوپیتھی علاج کن کن ادویات سے ممکن ہے؟ انشقاق ذہنی کی وجوہات کی کچھ بھی ہو،
ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں اس کی تمام اقسام کا علاج موجود ہے۔ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں مجموعہ علامات کی روشنی میں مندرجہ ذیل ادویات سے انشقاق ذہنی کے مریضوں کا ہر ممکن بہتر علاج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، ہومیوپیتھک مفید دوا ارسینک البم۔ ارسینک البم اس صورت میں مفید دوا ہے جب انشقاق ذہنی کے مریض میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہو۔ مریض کو جب مسلسل ٹھنڈا پسینہ آتا ہو، مریض کا اکثر اوقات خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے، طبیعت میں بے چینی سی رہتی ہے، ایسا مریض کسی جگہ پر مستقل طور پر نہیں بیٹھا رہتا ہے بلکہ وہ جگہ مسلسل تبدیل کرتا رہتا ہے، وہ اپنے خیالوں میں اکثر کھویا رہتا ہے۔ ایسی تمام علامات کی روشنی میں ارسینک البم ایک مؤثر دوا ہے۔ نمبر 2، ہومیو مفید دوا ارم میڈیکم۔ ارم میڈیکم دوا صرف اسی صورت میں اثر دکھاتی ہے جب انشقاق ذہنی کے مریض میں مندرجہ ذیل علامات ہو۔ مریض اکثر اوقات مایوسی کا شکار رہتا ہے، اس میں مریض تنہا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے، وہ شور و غل سے مسلسل گھبراتا ہے، بہت زیادہ غصیلا طبیعت کا مالک ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ سے بھی نفرت ہو جاتی ہے اور خودکشی جیسا بڑا قدم بھی اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 3، ہومیو دوا ایکونائٹ۔ انشقاق ذہنی کے مرض میں مبتلا اس دوا کے مریض میں درج ذیل علامات پائی جاتی ہے۔ ایکونائٹ اسی صورت میں مریض کے لیے فائدہ مند ہے جب مریض میں یہ علامات ہو، مریض شدید خوف اور بے چینی کا شکار رہتا ہے، ایسے مریض موت سے اکثر خوفزدہ رہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں اور تیمارداری پر آنے والے رشتہ داروں سے یہی کہتا ہے کہ میں فلاں دن مر جاؤں گا۔ مریض ہجوم میں جانے سے بہت زیادہ گھبراتا ہے، مریض اپنے آپ سے ہم کلام رہتا ہے، وہ موسیقی سن کر اداس ہو جاتا ہے، حقیقت کے برعکس اپنے اعضاء کو موٹا محسوس کرتا ہے۔ نمبر 4، ہومیو دوا ایبسینتھیم۔ ایبسینتھیم اسی صورت میں اپنا اثر دکھاتی ہے جب انشقاق ذہنی کے مریض میں یہ علامات ہو، مریض کو چوری کرنے کا جنون ہوتا ہے، مریض کی یادداشت بے حد کمزور ہوتی ہے، تھوڑی دیر سے پہلے کی ہوئی بات فوراً بھول جاتا ہے، اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ میں چند لمحے پہلے کون سی بات کی تھی، وہ بہت ظالم اور شفاق بن جاتا ہے، وہ اپنی فیملی میں کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ نمبر 5، ہومیو دوا ایلومینا۔ ایلومینا مندرجہ ذیل علامات میں مفید ہوتی ہے۔ مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کی باتوں کو خاندان میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، ہر کوئی اسے خاندان میں نظر انداز کر رہا ہے۔ اس میں مبتلا مریض ہر کام جلدی سے کرنا چاہتا ہے۔ اس میں مبتلا مریض مستقل مزاجی کی شدید کمی ہوتی ہے، اس کے مزاج میں بہت جلدی تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ ایلومینا ایسی علامات میں بہت مؤثر ہوتی ہے۔ ہومیو مفید دوا بیپٹیشیا اور ٹائفائڈ۔ ہومیو دوا بیپٹیشیا بخاروں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہے۔ بخاروں میں کچھ بخار خطرناک ہوتے ہیں
ان میں سے ایک ٹائفائڈ بخار ہے۔ ٹائفائڈ بخار ایک مہلک مرض ہے جس کا اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو مریض کی جان کو خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ ٹائفائڈ کا سبب سالمونیلا ٹائفی نامی جراثیم ہوتے ہیں۔ سالمونیلا ٹائفی ہمارے جسم کے اندر پرورش پاتے ہیں۔ ان کی پسندیدہ جگہ اکثر انتڑیاں ہوتی ہے۔ ٹائفائڈ میں اکثر انتڑیوں میں زخم بن جاتے ہیں۔ ٹائفائڈ میں مبتلا افراد کو عموماً 103 ڈگری فارنہائٹ سے 40 سے 39 سینٹی گریڈ تک بخار رہتا ہے۔ متاثرہ فرد کو عام طور پر کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ پیٹ میں درد، سر درد اور بھوک میں کمی کی بھی شکایت ہوتی ہے۔ بعض اوقات ان کے جسم پر سرخ دھبے بھی نظر آتے ہیں۔ ٹائفائڈ کی یقینی تشخیص کے لیے مریض کے خون اور فضلے کے نمونوں کی بھی جانچ ضروری ہو جاتی ہے تاکہ مریض کے علاج میں آسانی ہو سکے۔ ٹیسٹ میں اگر ایس ٹائفی جراثیم پائے گئے تو ٹائفائڈ کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ ٹائفائڈ بخار کے لیے ہومیو دوا بیپٹیشیا ایک بہترین دوا ہے۔ ہومیو دوا جلسیمیم جب بخار میں سر چکرائے، غنودگی ہو، نبض کمزور ہو، ذہنی افسردگی، مکمل سستی و تھکان، دھوپ سے ہونے والی خرابیاں، سرد موسم برداشت نہ ہو، بخار کے دوران شدید کپکپاہٹ، پسینہ آئے، ملیریا کی علامات موجود ہو، صفراوی بخار جس میں غنودگی، چکر آئے، پیاس نہ لگے تو جلسیمیم بہترین کام کرتی ہے۔ جلسیمیم بخاروں میں اور بخاروں کے بعد آنے والی اعصابی کمزوری میں اکثر کا درجہ رکھتی ہے۔ ایسا بخار جس کا آغاز نزلہ و زکام سے ہوا ہو ان کے لیے جلسیمیم بہترین دوا ہے۔ یہ بخار کے دوران مسلز میں ہونے والی کمزوری اور الٹن کو فوری ختم کرتی ہے۔ ہومیو دوا ریسٹاکس بعض اوقات جوڑوں کے درد کے ساتھ بخار آ جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا آرتھرائٹس میں دیکھنے میں آتا ہے جہاں سوزش کی وجہ سے مسلز شدید متاثر ہوتے ہیں۔ مسلسل ہونے والے بخار وغیرہ میں ریسٹاکس بہترین دوا ہے۔ ریسٹاکس مسلز میں آنے والی الٹن کو کم کرتی ہے، مسلز کو ریلیکس کرتی ہے۔ موسمی اثرات سے آنے والے بخاروں میں بھی ریسٹاکس اہم کردار ادا کرتی ہے۔